کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور پیش خدمت ہے ہمارے افطار کا خوبصورت سیگمنٹ بزم قرآن۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بزم قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے کلام کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر، اور آج بھی ہم قرآن اور فلسفہ اخلاق کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمران خان اور حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی موجود ہیں۔ آپ دونوں کو میں ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے رمضان المبارک میں دین کی خدمت کی خاطر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں علامہ صاحب، موضوع ہے قرآن اور فلسفہ اخلاق، میں چاہتا ہوں اس پر آپ آغاز فرمائیں، پھر میں انشاءاللہ علامہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں سلمان، ایک اخلاق وہ ہے جو ہم اپنے معاشرے کے اندر اور عرف کے اندر سمجھتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ پولائٹ لینگویج میں بات کرے، جو بندہ خوش اخلاقی سے مسکرا کر ملے، جو بندہ ذرا سا ہمبل ہو کر جھک کر ملے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب اخلاق آدمی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور جب ہم صاحب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآنی فلسفہ جو اخلاق کا نظر آتا ہے وہ اس سے یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا یوم ولادت بھی ہم منا رہے ہیں، آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے جواب میں یہ سوال پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق بالکل ویسے ہی تھا جیسے قرآن کا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، قرآن کے اندر ہمیں جہاد کی آیات بھی ملتی ہیں، قرآن کے اندر ہمیں کفار کی مذمت بھی ملتی ہے، قرآن کے اندر ہمیں سودی نظام کے خلاف بات بھی ملتی ہے، قرآن کے اندر ہمیں دیگر ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جو بظاہر سخت ہوتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی تعلیمات کے اندر، قرآنک پیراڈائم کے اندر اور مذہبی پیراڈائم کے اندر جب ہم اخلاق کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف صرف یہ نہیں ہوگی کہ مسکرا کر بات کرنا اور ہمبل ہو کر کسی سے ملنا، بلکہ جب آپ حق کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے تو اصل اخلاق یہ ہوگا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اسی لیے اسلامی فلسفے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو خوف و رجا، للہیت، عشق رسول، عوام کی محبت، لوگوں کی خدمت، یہ سارے کے سارے جذبات جو ہیں یہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں اخلاقی اقدار کے اندر، اور قرآن ان اخلاقی اقدار کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا امت کے اوپر تو وہاں جہاد کرنا اخلاق ہوگا، جب کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو ظالم کو ظلم سے روکنا اخلاق ہوگا، اور جب کسی کی خدمت کا وقت آئے گا تو یقیناً وہاں پر خدمت کرنا بھی اخلاق ہوگا۔ یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن حکیم ہمیں اخلاق کے حوالے سے تعلیم فرماتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں علامہ صاحب اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، جب قرآن مجید فرقان حمید اخلاق کی بات کرتا ہے یا فلسفہ اخلاق کو کسی پیرائے میں بات کرتا ہے تو سیرت طیبہ کو کس طرح زیر ذکر لاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیسے؟ قرآن حکیم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ام المومنین کا قول کہ حضور کے اخلاقیات تو وہ عین قرآن ہیں، بالکل، اور قرآن حکیم اخلاقیات کے لیے سیرت کا جو معیار قائم کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ اسٹینڈرڈ ہے جس سے اپنے کردار کی تشکیل کی جائے۔ صحیح، یعنی انسان کی شخصیت میں جاہ و جلال بھی ہوتا ہے، انسان کی شخصیت میں عفو و درگزر بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام مظاہر اگر ان کی جگہیں بدل جائیں تو شخصیت درہم برہم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت کرنی تھی وہاں جنگ کر لی، جہاں جنگ کرنی تھی وہاں اظہار محبت کر بیٹھے، جہاں شفقت کرنی تھی وہاں پہ غضب کا پیکر بن گئے، جہاں ناراضی کا اظہار کرنا تھا وہاں رضامندی۔ ایک معیار سیرت النبی ہے کہ کس بات پر کب کہاں کتنا خوش ہونا ہے، کس بات پر کب کہاں کتنا کیسے
ناراضی کا اظہار کرنا ہے، یعنی انسان کی شخصیت کے جتنے گوشے ہیں ہر گوشے کے لیے ایک معیار وہ سیرت سرور کون و مکان ہے کہ اس سے دیکھ کر قیامت تک کا انسان اپنی شخصیت کی تشکیل کر سکتا ہے۔ بالکل زبردست علامہ صاحب۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب آج یہ الحمدللہ قرآن اور فلسفہ اخلاق پہ بات ہو رہی ہے، اور میں اس حوالے سے کچھ بھی میں نے تمہیدی طور پہ نہیں کہا، لیکن ایک یہ بات ہے کہ ظاہر قرآن ہی تو ہے جو انسان کو بااخلاق بناتا ہے، قرآن ہی تو ہے جو تصور اخلاق، صبر، عفو، درگزر، نرم گوئی، نرم گفتار، آوازوں کا پست ہونا اور نہ جانے کیسے کیسے آداب سکھاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن اور تصور اخلاق پہ بات میں نے آپ سے بنیاد چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے اگر دو کالرز ہولڈ پر ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ سر جی، ایک تو پرائز بانڈ کے بارے میں سوال ہے کہ یہاں ابراڈ میں رہتا ہوں، ایک تو جو پرائز بانڈ پہ گفٹ دیتے ہیں جو انعام وغیرہ نکلتا ہے، اور سال کے بعد یہ اس پہ کوئی ایکسٹرا انٹرسٹ یا وہ دیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو پرائز بانڈ ہے، دوسرا کیا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں پرائز بانڈ پر باہر جو ہے نا سوال یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ ساری اسکیمیں ان کی جو انٹرسٹ میں یا سود میں آتی ہیں، یا کوئی ایسی بھی ہیں جن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا مطلب کیا کلیہ کیا ہے اس کو چیک کرنے کا؟ اسلامک بینکنگ میں کیا ساری اسکیمز ان کی سود میں آتی ہیں، یا ایسا بھی کوئی ہے کہ کیا کلیہ ہے جس کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے؟ پرائز بانڈ آپ کی یہ باہر فورن ہے ریزیڈنس تو کہہ رہے ہیں وہاں ہمیں سالانہ اس پہ انعام بھی ملتا ہے، سالانہ اس پہ انٹرسٹ بھی ملتا ہے جو فکس پرائز بانڈز ہوتے ہیں، اور اس پہ انعام ملے تو وہ تو ہے ہی، تو فرمائیں کس حوالے سے ہمیں اس پہ آگاہی مل سکتی ہے؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عثمان بیٹا، میرے دو سوال ہیں۔ جی پوچھئے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے سال مجھے کرونا ہو گیا تھا، رمضان پہلے نہیں، صحیح، اور پھر میں 3 روزے پچھلے سال رکھ سکی تھی۔ اچھا، پھر اس سال میں نے شعبان کے اور جو کیا نام ہے رجب کے مہینے میں ہی نا مطلب زیادہ نہیں رکھ سکی، تو 10 روزے رکھے میں نے، اور آیا میرے ابھی روزے میرے پر رہتے ہیں نا، تو رمضان شریف آ گیا، تو آیا ان روزوں کا مجھے فدیہ ہی دینا پڑے گا یا مجھے کس طرح رکھنے پڑیں گے، کیونکہ رمضان پھر آ گیا؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری والدہ انتقال فرما گئی تھی، اور میں ان کے نام کا کہتی ہوں میں عمرہ کروں، صحیح، اور ان کے پنشن کے کچھ پیسے تھے کوئی 79,000، صحیح، وہ مجھے میری بہنوں نے دینا ہے، وہ آیا میں ان کا عمرہ کر سکتی ہوں یا بہنوں میں ہی تقسیم کروں گی؟ اچھا، ان کی پینشن کے پیسے، ٹھیک ہے، ان کی بہنوں میں، ان کی بہنوں میں میری بہن، آپ کی بہنوں، 2 بہنیں، جی ہاں، اچھا، صحیح، 2 بہنیں 1 بھائی ہے نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی اگر بار بار شوہر کو بولتی ہے مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، صحیح، تو کیا مولوی صاحب کریں گے؟ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کرے؟ مطلب لڑکی وہ کیا پیچھے، کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں لڑکی پیچھے بڑی ہوئے شوہر کے، تو کیا کرے ایسی سچویشن؟ چلیں مصعب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل رٹ ہے کہ طلاق دو طلاق دو طلاق دو۔ چلیں مفتی صاحب میں قرآن اور تصور اخلاق پر آتا ہوں۔ جی کس طرح قرآن بات کرتا ہے اخلاق کی اور اخلاقیات کی اور اخلاقی اقدار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سید سلمان صاحب۔ بات یہ ہے کہ جہاں اخلاقیات کی بات آ جائے نا، تو قرآن عقائد کا، احکامات کا اور تمام اخلاقیات کا، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ بات فرماتا ہے۔ اچھا اب اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے یہ دین کا جزو ہے، صحیح، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات دین کا کل ہے، صحیح، لیکن اس میں تو اختلاف ہے کہ جزء اور کل ہونے میں۔ صحیح، اس میں اختلاف نہیں کہ دین کے بنیادی مقاصد میں اخلاقیات ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کا بنیادی جو مقاصد ہے دین کے، اس میں سے ایک مقصد اخلاقیات ہے۔ صحیح۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال،
جب دین کا بنیادی مقصد اخلاق ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اخلاقیات کے تمام پہلوؤں کو مکمل فرمانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، اب اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول عظام علیہم السلام آئے، سب نے دین کی یعنی جو اخلاقیات ہے اس کی تعلیم دی. ٹھیک ہے، لیکن کسی نبی کسی رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا فرماتے ہیں کہ میں اخلاقیات کو، تمام محاسن افعال کو میں مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ محبوب آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا گیا، یا آپ کو خلق عظیم آپ کے رب نے عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہو. تو جو نبی خود خلق عظیم پر فائز ہوگا تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کی اخلاقی تربیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی اخلاقی تعلیمات کا عالم کیا ہوگا. تو جو اخلاقی محاسن کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہو، جو خود اعلیٰ اخلاقی اقدار پر ہو، تو پھر اس کی تعلیمات بھی سب سے اعلیٰ ہیں. تو قرآن اسی چیز کو بیان فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اچھا، قرآن کا ایک انداز اور بھی ہے کہ جب وہ کسی نیکی کو بیان فرماتا ہے نا تو تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا. یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو پہلے کسی جو غیر اخلاقی قدر ہے قرآن اسے پیش فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اخلاقی قدر کو پیش فرماتا ہے تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو. اب دیکھیں، سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت، ایفائے عہد اور وعدے کو توڑنا وغیرہ وغیرہ، اس پر آپ جتنے بھی افعال ذکر کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے غیر اخلاقی اقدار پیش کی اور اس کے ساتھ اخلاقی اقدار پیش کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اقدار ہوتی کیا ہیں اور غیر اخلاقی اقدار ہوتی کیا. میں آخری مثال دوں گا. مثال کے طور پر اگر آپ رات میں کہیں کہ دن ہے تو پتہ نہیں چلتا. صحیح بات. یا آپ کمرے میں ہیں، دن ہے، کمرے میں ہے، آپ کہتے ہیں دن ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن جب آپ باہر نکلیں اور سورج چمک رہا ہو، اس وقت جب آپ کہتے ہیں کہ دن ہے تو سورج اوپر چمک رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب اس میں کوئی یہ کہے گا کہ یہ رات ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ بے وقوفی ہے. جب حقیقت اوپر چمک رہی ہوتی ہے، حقیقت سر پر موجود ہوتی ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا. تو دن کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ رات دیکھتا ہے، اور رات کی اس وقت قدر آتی ہے جب بندہ دن کو دیکھتا ہے. تو تعرف الاشیاء بأضدادها. اور بالکل اخیر بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو بھی ریفارمز لے کر آئے اخلاقیات کے بارے میں، تو یاد رکھیں کہ ان اخلاقیات کو کوئی کاروبار میں استعمال کرنا چاہتا، کوئی بزنس کر رہا ہے، اگر اس میں اخلاقیات کرنا چاہتا نہیں کر سکتا تھا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام ایسا دین لے کر آئے، ایسے اخلاقیات لے کر آئے کہ عقیدہ ہو، عمل ہو یا اخلاق ہوں، ان تمام کو آپ نے مرض فرما دیا. یعنی ایسا نہیں کہ تم کاروبار کر رہے ہو تو تم سچ نہیں بول سکتے، تم کاروبار کر رہے ہو تو تم اخلاقیات سے بات نہیں کر سکتے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک جامع پیکج لے کر آئے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی اخلاقیات پر ہیں، جب اخلاقیات میں ہیں تب بھی کاروبار کر رہے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہیں اخلاقیات ہیں، جب آپ باہر ہیں، دوست احباب میں ہیں، تب بھی اخلاقیات. زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ اخلاقیات کے ذریعے، اخلاقیات کے ساتھ گزار سکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. بالکل صحیح. مفتی صاحب جزاک اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ جی میں چھوٹے 2-3 کوشچن ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ میری بھانجی ہے اور وہ شرعیہ فقیر ہے، وہ زکوٰۃ لیتی ہے اور اس سے وہ اپنی بچوں کا جہیز بنا رہی ہے. صحیح. یہ تھوڑے بہت بستر وغیرہ، کپڑے اور صحیح، میں سمجھ گیا. بتائیں اور کیا سوال ہے، جلدی جلدی پوچھیں، ٹائم کم ہے. ہیلو. سال گزر گیا تو زکوٰۃ ہوگی. اچھا، وہ جو جہیز کے سامان بنا رہی ہے اس پہ سال گزر گیا تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اہل تشیع اور اچھا
مفتی صاحب وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے, شرعی فقیر ہے, پیسے لے کے جہیز بنا رہی ہیں, سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم مدد, سہیل رضا انجدی صاحب سے پوچھنا تھا میں نے. جی جی جی. تو وہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد 11ویں شریف کا ختم مناتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ سوال یہی ہے نا کہ فطرانہ مدرسے میں دیا جا سکتا ہے؟ کس میں؟ مدرسے میں فطرہ دیا جا سکتا ہے, یعنی فطرانہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ تراویح بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں, اور کیا تراویح 8 یا 12 یا کچھ کم کر کے پڑھ سکتی ہیں؟ تراویح بیٹھ کر بول رہی ہیں نا آپ؟ بیٹھ کر, ہاں بیٹھ کر بول رہی ہیں بھائی, دیکھ کر نہیں ہے. جی چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو ہلو. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم قرآن میں علماء اکرام کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. لائیو ٹیلی فون کالز کا بھی سلسلہ رہے گا, اور ٹاپک پہ بھی علماء کرام سے میں نے بات کرنی ہے, تو ذرا بیچ میں کوئی گیپ دیں اسماعیل بھائی کہ میں اس پہ ٹاپک پہ بات کر سکوں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال فیس بک پہ پڑھا تھا کہ نا 4 نفر رمضان مبارک کے آخری جمعے کو 4 نفل 7 دفعہ آیت الکرسی 15 دفعہ سورہ کوثر ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تو گویا وہ 70 سالوں کی نمازوں کے لیے کافی ہے. آپ کے اچھا فلور پہ آواز دیں گے ان کی, ذرا علماء بھی سن لیں, دہرانا پڑتا ہے سوال مجھے. پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ آخری دنوں میں 4 نفل 7 آیت الکرسی 15 سورہ کوثر پڑھ کے پڑھے جائیں تو 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پڑھا فیس بک پہ تھا انہوں نے. 4 نفل جی کتنی آیت الکرسی؟ 7 آیت الکرسی اور 15 سورہ کوثر کے ساتھ ہر رکعت میں پڑھے جائیں, ہر رکعت میں, تو 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ 70 سال جو ہے وہ بے لگام ہو کے گناہ کیے جائیں, اور 4 اگر یہ نفل پڑھ لیں گے تو معاف ہو جائیں گے. فیس بک پہ اصل میں جو دین کی ترویج کا کام ہے وہ خراباتیاں نے خرد باختہ, پتہ نہیں کب کام پر جائیں گے حضرت. تو یہ فیس بک کے حوالے سے ذرا میں گائیڈ کروں گا آپ لوگ کو کہ کوشش کیا کریں, علماء اس پہ وہ بھی کرتے ہیں, اور فیس بک وغیرہ سے رجوع نہ کریں. یہ علماء بیٹھیں, ان سے رجوع کریں, ان سے دین سیکھیں. آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے رابطے, ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں سوشل کے ذریعے بھی, ان کے ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے بھی. علماء اکرام سے ہمیشہ دین سیکھا کریں, فیس بک سے نہیں. مفتی صاحب بتائیں گے اس حوالے سے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بھائی جان یہ ہم نے یہ سوال ہے میرا آپ سے جی کہ ہمارے پاس 1,40,000 روپے ہے. 1,40,000 ٹھیک ہے جی, تو اس کا فطرانہ جو ہے کتنا بنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں. کالر ایک اور ہیں, شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اعتکاف کرتے ہیں تو جو ہے وہ جس جگہ ہم اعتکاف کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ادھر کیا بیڈ وغیرہ پہ سو سکتے ہیں. تو وہ آپ نے پوچھا تھا, ہم نے بتایا تھا جواب آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں مل رہا. آپ نے بتایا تھا جواب, آپ دوبارہ بتا دیں کہ جس اعتکاف والے کمرے میں بیڈ بھی رکھا ہوا ہے اس پہ سو سکتے ہیں. ہاں یہ جواب دے دیا تھا کہ جہاں پر آپ نے اعتکاف کرنا ہے وہاں پر بیڈ رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہاں پر آپ سو بھی سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے, السلام علیکم, میں ایک حفظ القرآن بچہ ہوں, میں حفظ کرتا ہوں اور مجھے یہ وظیفہ چاہیے کہ جلدی حفظ کیسے کرتے ہیں. اچھا جلدی حفظ کیسے کر سکتے ہیں, اس کی کوئی اسپیڈ کی کوئی ٹیکنیک کہہ رہی ہیں, بتا دیں کہ جلدی حفظ کرنا. ابھی کتنا حفظ کر لیا؟ کتنا حفظ کر لیا آپ نے؟ کتنے سپارے ہو چکے ہیں آپ کے ابھی, کتنا حفظ کر لیا؟ آج میرا شروع ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, آج شروع کیا. جی جی بتائیے.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال یہ ہے جی کہ شوہر اپنی بیوی کو خون دے سکتا ہے، بلڈ؟ شوہر اپنی بیوی کو بلڈ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی بتائیے. ایک اور کالر. سوال پوچھنے مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے. جی 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 بتائیے، پوچھئے نا. ہیلو جی ہیلو، پوچھئے نا سوال، آپ کیوں رک گئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 5-6 سوال ہیں سر. 5-6 نہیں ہو سکتے، 2 پوچھ لیں آپ. ٹائم نہیں ہے میری بہن. 2 پوچھ لیں، 3 جلدی سے پوچھ لیں 2. چلیے میں بتاتی ہوں جی آپ جی کو. جی ہسبینڈ وائف ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یا آپ پہلے بھی جواب دے چکے ہیں لیکن میں نے سنا نہیں تھا. وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ ایک روم میں نہیں رہتے، تو ان کی کب تک ایسے طلاق؟ ہسبینڈ وائف ایک گھر میں رہتے ہیں بہت عرصے سے، لیکن ایک روم میں نہیں رہتے، تو کیا اس طرح ان کا نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں نا آپ؟ جی 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 جی. اور کتنے عرصے میں نکاح میں فرق پڑے؟ مطلب ایک کم علمی والی بات ہے وہ، اس کے حوالے سے. جی دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گن پوائنٹ پہ طلاق وغیرہ ہو سکتی ہے؟ گن پوائنٹ پہ یا زبردستی طلاق کا کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بتاتے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور جی ہسبینڈ وائف دونوں نوکری کرتے ہو اور ہسبینڈ اپنی بیوی کے اخراجات نہ اٹھاتا ہو تو اس کے لیے کیا ہے کماتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہوں اور ہسبینڈ اپنی بیوی کے اخراجات نہ اٹھاتا ہو. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے بتائیں گے. بالکل. چلیں میں مفتی صاحب ذرا قرآنی اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین جو تصور ہے وہ ظاہر سیرت طیبہ ہے. برسبیل تذکرہ ہم نے ذکر بھی کیا. اس پر آپ ارشاد فرمائیں کہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی نعتیں اور آپ کی باتیں ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی بات عرض کی ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ مکمل جہاں نظام حیات کی ہم بات کرتے ہیں جی جی تو پہلے جو ریفارمز پیش کی گئیں کسی حوالے سے بھی اخلاقیات کی، تو وہ یعنی عقیدہ عمل اور اخلاق آپس میں مرج نہیں ہوتے تھے. ایک شخص چاہے کہ میں کاروبار میں جا کر اخلاقیات کا وہ کروں تو وہ نہیں کر سکتا تھا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہے کہ جو ایک بندہ کہیں پر بھی ہے وہ مسلمان ہے. وہ کہیں پر بھی ہے، وہ صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے ادارے میں، ہر جگہ وہ مسلمان ہے اور ہر جگہ وہ اخلاقیات کو اپلائی کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کو دوں گا، قرآن کے حوالے سے دوں گا. مثال کے طور پر ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے پہلے ہمیں قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. جب آپس سے ملاقات کرو تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو. سلام کرنا سنت ہے، سامنے والے کی ذمہ داری ہے، اس پر لازمی ہے کہ اس کا جواب دے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بات چیت کا انداز تو فرمایا کہ یہاں پر کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو یقول التی ہی احسن، کہ آپس میں جب بات چیت کرو تو اچھے طریقے سے کرو. قولاً کریما، کریم لہجے میں کرو، کرم کے ساتھ بات کرو، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ بہت سی مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں. تو ہم آپس میں معاملات میں ہی ہر جگہ اخلاقیات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ بات قرآن کریم نے ہمیں بتائی. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جائیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے ایسی باتیں ارشاد نہیں فرمائی جیسا اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ تم اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین پیروی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار پیش فرمائی ہیں اس کا اگر پریکٹیکل اسپیکٹ ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ قرآن کیا اخلاق بیان کرتا ہے، اس کا پریکٹیکل حضور نبی کریم علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے. اب مثال کے طور پر بات چیت میں سچ کیا ہے،
جھوٹ کیا ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آئے گا. سخاوت ہے اور بخل کیا ہے یہ آقا علیہ السلام کی حیات میں نظر آئے گا. اچھا کون سی سخاوت قابل قبول ہے, کون سی سخاوت قابل قبول نہیں, یہ آقا علیہ السلام کی ہمیں سنت سے نظر آئے گا. ایفائے عہد کیا ہوتا ہے, وعدہ توڑنا کیا ہوتا ہے, یہ آقا علیہ السلام نے بتایا. اور وعدے کی پاسداری کیسے کی جائے, امانتوں کو ان کے امانتدار یعنی جو امانتیں ہیں ان کے اہل کی طرف کیسے لوٹائی جائے, خیانت کیا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں اگر ہمیں نظر آئیں گی ان کی صحیح تعلیمات تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نظر آئیں گے. کیا بات, مفتی صاحب بہت خوب. ڈاکٹر عمران خان صاحب, شخصیت کی اعلیٰ ترین تعمیر اور اخلاق یعنی کمال اخلاق کا حصول جو ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے ہی ممکن ہے. میں چاہتا ہوں یہ آپ مثالوں کے ذریعے ثابت فرمائیں. دیکھیں ایک بات سلمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر نیکی کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ نے حکم فرمایا اور رسول اللہ نے کر دکھایا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ماڈرن کانٹیکس کے اندر تو نیکی بن سکتی ہیں یا ماڈرن کانٹیکس کے اندر تو لوگ اس کو ایک دوسرے کو اچھائی کہہ سکتے ہیں. قرآن اور سنت کے مطابق نہ تو وہ نیکی ہوگی نہ اس کے اوپر کوئی اجر ہوگا. میں آپ کو ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں. جس طرح مفتی صاحب نے یہ آیت پڑھی انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. اس آیت کے تحت مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر نیکی ہے ہی وہ جو رسول اللہ نے کر دکھائی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ نیک کہلانے کے لیے نیکی کرنے کے محتاج ہیں. بالکل. یعنی ہم نیکی کریں گے تو نیک کہلائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ نیکی اپنے آپ کو نیکی کہلانے میں رسول اللہ کی محتاج ہے. یعنی اگر رسول اللہ نے عمل کیا تو نیک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جب تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا اس وقت اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تو وہ نیکی نہیں ہوتی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو اب کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو نیکی نہیں ہوگی. رسول اللہ نے رمضان شریف کے اندر بھوکا رہ کر روزہ رکھ کر دکھایا تو رمضان شریف کے اندر بھوکا پیاسا رہنا نیکی ہے. لیکن عید والے دن رسول اللہ نے کھا کر دکھایا ہے تو اب کوئی بھوکا رہے گا تو وہ نیکی نہیں کہلائے گا. معلوم یہ چلا کہ اصل و اصول بندگی استاج ور کی ہے. جو کچھ رسول اللہ نے کیا ہے مجھے اور آپ کو وہی کرنا ہے, اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے اور میری اور آپ کی کامیابی ہے. تو جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ انسانی اقدار کے اندر جو اعلیٰ شاعر ہیں ان کو اپنانا صرف قرآن و حدیث سے ہی ممکن ہے, وہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح وہ حدیث ہے خلق القرآن وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے اور جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہی کچھ رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے صرف اس کو اپنا کر ہی میں اور آپ کردار کے اعلیٰ رتبے تک پہنچ سکتے ہیں. اور ایک مثال لے کے بات مکمل کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص سامنے سے آیا اور فرمایا خدا کے رسول نیکی اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اخلاق اس بات کا نام ہے کہ تمہیں غصہ نہ آئے. وہ پھر آیا, اس نے دوسری طرف سے سوال پوچھا, تیسری طرف سے پوچھا. جب چاروں طرف سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم نے ایک سوال مجھ سے 4 مرتبہ پوچھا اور مجھے پھر بھی غصہ نہیں آیا؟ تو حسن خلق اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو. تو انسان جب اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہو جائے گا. بہت خوب. یعنی کہ تھیوری کلام پاک اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ. بہت اچھی بات. میں علامہ صاحب قبلہ, دین ہمارا مذہب دین جو ہے اس کی کیا یہ بات درست ہے اسے حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس کی بنیاد ہی اخلاق ہے اور اخلاقیات؟ بالکل جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام عقائد, آپ کی معیشت, آپ کی اخلاقیات, ان تمام کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت کا درجہ دیا. صحیح. کہ جب انسان جس کیفیت میں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, اس کی ایک اخلاقیات ہے, اس کی پاسداری کرے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اخلاقیات کی جو عام جو عمرانیات کی تعریف ہے جی سوشیولوجی کی, اس تعریف کے مطابق اخلاقیات جزو دین ہے. صحیح. کل دین نہیں ہے. صحیح. اور جزو دین میں ایک انسان کیسا ہونا چاہیے اس کی اعلیٰ ترین مثال وہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین منزلت پر فائز ہیں. حضرت مولا علی سے ایک شخص نے کہا کہ
مجھے آپ حضور کے اخلاقیات گنوا دیں. صحیح. کیا کیا اخلاقیات ہیں مجھے شمار کرا دیں. صحیح. تو مولا علی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں کیا تم مجھے یہ شمار کرا سکتے ہو؟ واہ. اس نے کہا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دنیا میں دی ہیں میں شمار نہیں کر سکتا. تو مولا علی نے فرمایا کہ رب ذوالجلال جب قرآن حکیم میں یہ فرماتا ہے کہ وَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ کہ حبیب فرمائیے دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، جب تم قلیل شمار نہیں کرا سکتے تو مجھ سے چاہتے ہو میں عظیم شمار کراؤں. اللہ اکبر، کیا اچھی بات. تو وہ جو ذات عظمتوں پر فائز ہے، عظیم ترین مرتبے پر، قلیل شمار نہیں کرا سکتے تو میں عظیم. اور پھر وہ اس ذات میں اخلاقی توازن اس قدر حسین ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس سیرت کو ہر سیرت کے لیے رہنما قرار دیا گیا. جب وہ سیرت رہنما ہے تو کچھ باتیں طے ہو جاتی ہیں. ایک یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس سیرت میں نقص نہیں ہوگا. واہ. اس لیے کہ اگر اس سیرت میں امکان نقص ہو تو یہ سیرت قیامت تک کے لیے رہنمائی نہیں کر سکے گی. بالکل. قیامت تک کے لیے رہنما ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. یہ سیرت طیب ہے، طاہر ہے، اور یہ سیرت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی کردار اس سیرت میں ڈھلے گا وہ کردار بھی پاکیزہ. کیا بات ہے، بہت اچھی بات. اور یہی میں بالکل مختصر عرض کرنا چاہوں گا. دونوں حضرات نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. دیکھیں ایسی کوئی رہنمائی نہیں کرتا جیسے قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آہستگی کے ساتھ چل. دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور تکبر کے ساتھ اپنے گالوں کو پھلا مت. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر سختی کے ساتھ مت چلنا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پھاڑ دے گا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو آسمان کو پہنچ جائے گا، پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. پھر جہاں پر بات چیت کا تعلق کسی کو سمجھانے کا تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تو سمجھا لوگوں کو لیکن حکمت کے ساتھ، بغیر حکمت کے نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے اخلاقیات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائے تو اس کا اگر پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھا جائے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اخلاقیات ہوتے کیا. بلکہ میں کہوں کہ اخلاق جو تھا وہ فقط اخلاق تھا، خلق فقط خلق تھا، لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہے تو وہ عظیم بن گیا. کیا بات ہے. اذان عصر کا وقفہ اور پھر ملتے ہیں آپ سے اس وقفے کے بعد. قاری نعمان نعیمی انشاءاللہ اذان عصر دیں گے براہ راست. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.